وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 78 79 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ فلما پھر جب رأى اس ابراہیم نے دیکھا الشمس سورج کو، یعنی نظام فلکی میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ فیض رساں سیارہ ہے، شاید عالم مادی کی کوئی چیز اس کے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیض تاثر سے مستغنی ہو۔ یہ تو سب خدا کے مزدور ہیں جو وقت معین پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر پر قادر نہیں۔ پھر ان کو خدائی کے حقوق میں شریک کرنا کس قدر گستاخی اور قابل نفرت فعل ہے۔ بازغتاً جگمگاتا ہوا، قالت اس نے کہا ھذا یہ ربی میرا رب ہے، یعنی یہ طلوع ہونے والا سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اجرام سماویہ میں یہ سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے، اور انسانی زندگی کی بقا وجود کے لیے اس کی اہمیت و افادیت محتاج وضاحت نہیں، اسی لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے پجاریوں پر ان کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح فرمایا۔ ھذا یہ اکبر سب سے بڑا ہے، فلما پھر جب افلت وہ غروب ہو گیا، قالت اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں بری ذمہ ہوں، بیزار ہوں۔ شمسن سورج عربی میں مونس ہے، لیکن اس میں اشارہ مذکر ہے، مراد الطالع ہے، یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو میں بیزار ہوں، اس لیے کہ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، میں ان چیزوں سے بری ذمہ ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اظہار فرما دیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے، اور معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو کیا آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے دن رات کے فرق کو اور سورج چاند کے غروب ہونے کو کبھی نہیں دیکھا تھا؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ سورج، چاند، ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام صرف قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہیں، اس لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں، اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطل کی اصل حقیقت کی وضاحت تھی۔ مما ان سے جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اور نبی بنائے جانے سے پہلے بھی شرک اور گناہوں کی باتوں سے من جانب اللہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔
اس لیے ان آیات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی تاروں کو اور چاند سورج کو خدا یقین کرتے تھے اور پروردگار سمجھتے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بطور سوال استفسار کے کہا تھا کہ کیا یہ ستارے میرے رب ہیں، کیا یہ چاند اور سورج میرے رب ہیں، یا بطور فرض کے کہا تھا، یعنی چلو تھوڑی دیر تمہارے گمان کے مطابق مان لیں کہ یہ ستارے چاند اور سورج رب ہیں، اور بطور فرض کے تو وقتی طور پر ناممکن باتوں کو بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے مشرکانہ افکار کا اقرار نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کے کافر ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کا حاصل یہ ہے کہ خدا کی شان یہ ہے کہ اس کے عروج کو کوئی زوال نہ ہو اور وہ تغیر و تبدیلی سے دوچار نہ ہوتا ہو، کیونکہ تغیر و زوال عجز و کمزوری کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات اس سے بالا و برتر ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انی بے شک میں نے وجہت رخ کر لیا، وجہی اپنے چہرے کا، رخ یا چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے، مراد اس سے شخصیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میری عبادت اور توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ للذی اس کے لیے جس نے فطر پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما اور نہیں ہوں، انا میں، من المشرکین مشرکین میں سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج نکل آیا ہے تو فرمایا یہ ان سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اب میری حجت تم پر قائم ہو چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے معبود کس قدر ناپائیدار ہیں، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان تمام معبودان باطلہ سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں تو اس سے پہلے بھی باطل معبودوں سے منہ موڑ کر اپنا چہرہ اس منزہ و مصفى صفات کی طرف پھیر چکا تھا جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور میں نے کبھی مشرکین کا عقیدہ قبول نہیں کیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ پڑھا کرتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ یا اللہ اپنی ذات و صفات کی سچی توحید ماخذ کاملہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم ظاہر میں اور باطن میں آپ ہی کی طرف اپنا رخ کرنے والے ہوں، اور آسمان و زمین کی مخلوقات میں سے ہم کو یا اللہ آپ کی ہی معرفت نصیب ہو۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی شان ربوبیت کا پورا یقین عطا فرما دے، اور ہر طرح کے شرک اور کجی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔